نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم شرکائے کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ لیول 1 چل رہا ہے اور یہاں یہ ہمارا لیول مینشن ہے سبق نمبر 3 کا، اور سبق نمبر 3 کا یہاں ٹاپک مینشن ہے. ٹھیک ہے، تو اس سبق میں ہم بات کریں گے ضمائر متصلہ کے متعلق. ضمائر متصلہ یعنی وہ ضمائر پروناؤنز جو کسی نہ کسی کلمہ سے مل کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب تک ہم نے ضمائر منفصلہ سیکھے ہیں، سیپریٹری پروناؤنز. اب ہم ضمائر متصلہ کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. تو یہ اٹیچ پروناؤن جیسے آپ کے سامنے ہے، ان کو اٹیچ پروناؤن ہم کہہ دیں گے انگلش میں، اور ضمائر متصلہ عربی میں کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، یہ کچھ اگزامپل اس کی لکھی ہوئی ہمارے سامنے ہے کہ ہو، ہم، کا، کم وغیرہ ذالک. یہ وہ ضمائر ہیں جو کسی نہ کسی کلمہ کے ساتھ مل کر آئیں گے. ان کے شروع میں اسم ہو سکتا ہے، کوئی حرف ہو سکتا ہے، کوئی فعل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے ہم ضمائر متصلہ پہ بات کریں، ہم پہلے تھوڑا سا اعادہ کر لیں گے پچھلا ہم نے اب تک کیا سیکھا ہے. جی، تو اب تک ہم نے ضمائر منفصلہ سیکھی ہیں جو مذکر کے لیے آتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ان کو ہم اپنے اشارے کے ساتھ رپیٹ کریں گے. جی، غائب کے لیے اشارہ سائڈ پہ جائے گا. ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اس کا ترجمہ بھی ایک مرتبہ گردان کر لیتے ہیں اشارے کے ساتھ. وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد، میں ایک مرد، ہم سب مرد. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے اس کی یقیناً پریکٹس کر لی ہے. اب دوسرے نمبر پہ ہم نے اشارے کے ضمائر کے ساتھ، سیپریٹری پروناؤنس کے ساتھ اسماء کا استعمال کیا ہے. تو مفرد ضمیر کے ساتھ مفرد اسم آئے گا، تثنیہ کے ساتھ تثنیہ، جمع کے ساتھ جمع آئے گا. اس کی بھی ایک مرتبہ ہم گردان رپیٹ کر لیتے ہیں. جی، اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے، ہوا مسلمون، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، انت مسلمون، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انا مسلمون، نحن مسلمون. ٹھیک ہے، تو ترجمہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے اس کی یقیناً پریکٹس کر لی ہے بہت زیادہ. اب ہم آتے ہیں آگے. اس سبق میں ہم نے مذکر ہی کی ضمائر سیکھنی ہے کہ یہ ضمائر کس کے لیے ہوں گی؟ مذکر کے لیے ہوں گی، جیسا کہ یہاں مینشن ہے کہ یہ ضمائر مذکر کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ضمائر متصلہ ہے کہ مل کر آنے والی ضمائر. ٹھیک ہے، ان کا استعمال قرآن میں ناقابل شمار ہے، بہت زیادہ ہی ان کا استعمال ہوا ہے. تو یہ ہمارے سامنے پروناؤنز ہیں، ان پروناؤنز کو ہم نے یاد کرنا ہے، سیکھنا ہے. اس کی ایک مرتبہ ہم گردان رپیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، تو ہو ضمیر مذکر کے لیے ہے اس ایک مرد کا، ہما ان دو مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا، آپ ایک مرد کا، کما آپ دونوں مردوں کا، کم آپ سب مردوں کا، یہ میرا، نا ہمارا. اب ہم نے پہلے پروناؤنس کی ایک مرتبہ گردان رپیٹ کریں گے، پھر اس کے ترجمے کی، پھر دونوں کی آپ نے میرے ساتھ رپیٹ کر لینی. ٹھیک ہے، اب ہم پہلے ضمائر کو دیکھ لیتے ہیں اشارے کے ساتھ. ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ، نا. جی، ایک مرتبہ پھر رپیٹ کر لیں. ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ، نا. اب آپ ایسا کریں گے کہ میں ترجمہ اس کا ایک مرتبہ رپیٹ کریں گے گردان کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، اس ایک مرد کا، ان دو مردوں کا، ان سب مردوں کا، آپ ایک مرد کا، آپ دونوں مردوں کا، آپ سب مردوں کا،
میرا ہمارا. اب ایسا کرنا ہے کہ میں ضمیر پڑھوں گا, آپ نے اس کا ترجمہ کہنا ہے, ٹھیک ہے, اشارہ کرتے ہوئے. ہو, ہما, ہم, کا, کما, کم, یہ, نا. اب آپ نے میں ترجمہ کہوں گا اشارہ کرتے ہوئے, آپ نے اس کی ضمیر کہنی ہے, ٹھیک ہے, پروناؤنس کے متعلق. اس ایک مرد کا, ان دو مردوں کا, ان سب مردوں کا. آپ ایک مرد کا, آپ دونوں مردوں کا, آپ سب مرد کا. میرا ہمارا. جی ان پروناؤنس کی آپ نے جس قدر ممکن ہو پریکٹس کر لینی ہے کہ یہ ضمائر کسی نہ کسی کلمہ کے ساتھ مل کر آئیں گے, ٹھیک ہے. اب آگے بڑھتے ہیں ہم. تو یہاں اضافت کیا ہوتی ہے کہ دو لفظوں کا ملانا, ٹھیک ہے. اضافت کیا ہے کہ دو لفظوں کا ملا دینا, نسبت کر دینا ایک لفظ کی دوسرے لفظ کی طرف. اس میں سے جو پہلا لفظ ہوگا یہ مرکب ہے, یعنی مرکب اضافی اس کو کہتے ہیں. اس مرکب میں دو لفظ ہوں گے, ٹھیک ہے. اس مرکب کیا ہوں گے؟ دو لفظ ہوں گے. تو جو پہلا لفظ ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مضاف, ٹھیک ہے. اور جو دوسرا لفظ ہوگا اس کو ہم کہیں گے مضاف الیہ. جیسے غلام زیدن, غلام مضاف ہو جائے گا, غلام پہلا لفظ ہے, زیدن مضاف الیہ ہے چونکہ دوسرا لفظ ہے. اسی طرح رسول اللہ, رسول پہلا لفظ ہے, مضاف ہو جائے گا, اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہو جائے گا کیونکہ دوسرا لفظ ہے. ضمیر لگا دیتے ہیں رسولہ, رسول پہلا لفظ ہے تو مضاف, ہو ضمیر دوسرا لفظ ہے تو مضاف الیہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اردو میں اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس کے ترجمے میں کا, کی, کے, را, ری, رے آتا ہے. جیسے رسول اللہ, اللہ کا رسول, کتابہ اس کی کتاب, دیکھیں کا, کی, کے, کتابی میری کتاب, یہ را, ری, رے اس میں آ چکا ہے, ٹھیک ہے. جی اب وہ ضمائر اب ہم ملی ہوئی شکل میں دیکھ رہے ہیں. جو ضمائر ہم نے پیچھے پریکٹس کر لی ہے ان ضمائر کو اب ہم کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں یہ ضمائر موجود ہے ہمارے سامنے, اور ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی لفظ لگا ہوا ہے. جیسے ربہ, یہ ترجمے میں کاکی کے آ رہا ہے, یہ جو ترجمہ ہے اس میں کاکی کے, اس کا رب, کتابہ اس کی کتاب, ٹھیک ہے. اور رسولہ اس کے رسول, اور ربی میرا رب, یہ را, ری, رے اس میں آ گیا. ہم کتابنا ہماری کتاب, اس میں را, ری, رے استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح رسولنا ہمارے رسول, اس میں بھی را, ری, رے مستعمل ہوا, ٹھیک ہے. اب ہم نے دیکھ لیا کہ دو لفظ ہوں گے, اس میں پہلا لفظ اسم ہے اور دوسرا لفظ ضمیر ہے. یہ دونوں مل کر آ رہے ہیں تو یہ مرکب کون سا ہے؟ مرکب اضافی. ضمیر متصل دوسرے الفاظ سے مل کر مضاف الیہ بنتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں مینشن کیا ہوا ہے, یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ضمیر جو متصل ہے یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ دوسرے الفاظ سے مل کر مضاف الیہ بنے گی, ٹھیک ہے. کوئی بھی اس کے شروع میں کلمہ آ جائے گا. جی آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر دیکھ لیا کہ اس ضمیر کا استعمال بطور مضاف الیہ ہو رہا ہے کسی اسم کے ساتھ. جی اب آتے ہیں, ہم نے یہاں اس کے ساتھ کوئی اسم لگا دیا تاکہ اس کی گردان کو مکمل کیا جائے. کوئی بھی اسم قرآن میں سے لے سکتے ہیں. یہاں ہم نے رب کا لفظ لے لیا چونکہ مستعمل زیادہ ہے قرآن میں. یہ جو الفاظ اس گردان میں ہم پڑھیں گے یہ تقریباً کتنی مرتبہ مستعمل ہوئے ہیں؟ 977 مرتبہ. یہاں جو ہم گردان پڑھنے لگے ہیں قرآن میں 970 مرتبہ یہ الفاظ مستعمل ہوئے ہیں. جی اس کو ایک مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے ہم رپیٹ کریں گے, ٹھیک ہے. جی ربہ, ربہما, ربہم, ربک, ربکما, ربکم, ربی, ربنا, ٹھیک ہے. پھر ایک مرتبہ رپیٹ کر لیتے ہیں. ربہ, ربہما, ربہم, ربک, ربکما, ربک.
جی ایک مرتبہ اب میں اس کا عربی پڑھ لوں گا, آپ اس کا ترجمہ رپیٹ کر لیں گے اشارہ کرتے ہوئے. ربہ ربہما ربہم ربک ربکما ربکم ربی ربنا. میں اس کا ترجمہ رپیٹ کروں گا اشارہ کرتے ہوئے, آپ نے اس کا گردان عربی والی رپیٹ کرنی ہے. اس کا رب, ان دونوں کا رب, ان سب کا رب, آپ کا رب, آپ دونوں کا رب, آپ سب کا رب, میرا رب, ہمارا رب. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح انہوں نے مختلف الفاظ لگا دیے ہیں پریکٹس کے لیے. آپ بھی قرآن میں سے بہت زیادہ اگزامپل تلاش کر سکتے ہیں اس ٹائپ کی. مثلا یہ دین کا لفظ لگا دیا ہے تو یہ قرآن میں 100 مرتبہ مستعمل ہوئے ہیں. یہاں رسول کا لفظ لگا دیا ہے, یہ قرآن میں 342 مرتبہ مستعمل ہوئے. یہاں کتاب کا لفظ ہم نے ان پروناؤنس کے ساتھ لگا دیا ہے تو 317 مرتبہ یہ الفاظ قرآن میں مستعمل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, ان میں سے کوئی بھی ایک گردان ہم لے لیتے ہیں, اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. دین کا لفظ لے لیتے ہیں, اس کی گردان کر لیتے ہیں. دینہو دینہما دینہم دینکا دینکما دینکم دینی دیننا. ٹھیک ہے, اور رسول کی گردان کر لیتے ہیں. رسولہ رسولہما رسولہم رسولکا رسولکما رسولکم رسولی رسولنا. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ اس کا ترجمہ رسول والی گردان کا ترجمہ ایک مرتبہ اشارے کے ساتھ کر لیتے ہیں تاکہ آئیڈیا ہو جائے. اس کا رسول, ان دونوں کا رسول, ان سب کا رسول, آپ کا رسول, آپ دونوں کا رسول, آپ سب مردوں کا رسول, میرا رسول, ہمارا رسول. رسول بمعنی قاصد بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. آپ نے اس طرح تمام گردانیں استعمال, کتاب کے ساتھ بھی گردانیں اپنے کہہ لینی ہے اور پریکٹس کر لینی ہے, اور ترجمہ ان کا ذہن میں رکھنا ہے. ترجمہ کیسے کریں گے, اور یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں ضمائر بطور مضاف الیہ مستعمل ہو رہی ہیں. ان سے پہلا جو لفظ یا اسم ہے وہ مضاف کہلائے گا, اور یہ جو پورا لفظ ہے, کوئی بھی پورا لفظ لے لیں, یہ کون سا مرکب ہو جائے گا, مرکب اضافی. ٹھیک ہے, یہ مرکب اضافی ہے. یہ بھی دین کا جو لفظ ہے یہ بھی کیا ہے, مرکب اضافی. یہ ہم نے کتاب کا لفظ لے لیا ہے تو یہ بھی کیا ہے, مرکب, کتابہما مرکب اضافی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں گے. جی, ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. تو آج کا آپ کا ٹاسک یہ ہوگا کہ آپ نے کوئی سے 3 الفاظ قرآن میں سے لے لینے ہیں, کوئی بھی 3 سے لفظ جن کے ساتھ یہ ضمیر آپ نے لگا دینی ہے, اور اس کی آپ نے آڈیو سینڈ کرنی ہے گردان کرتے ہوئے, اور کوشش کریں کہ کسی بھی ایک گردان کے ساتھ ترجمہ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے, مثلا رسولہ, اس کا رسول, رسولہما, ان دونوں کا رسول, رسولہم, ان سب کا رسول, الی آخری. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. پھر ہم اگلے سبق میں ملیں گے. آپ اس سبق کو بھرپور انداز میں سنیں اور اس کو سیکھیں, اور آپ سے آخر میں یہی عرض کریں گے کہ اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے, مجھے بھی ضرورت ہے, آپ کو بھی, کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے سیکھنا ہے کہ میرے اللہ راضی ہو جائے. کہ ہم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یہ قرآن کا سیکھنا, قرآن کے 5 حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کی پر ایمان لائیں, الایمان بہ, اور دوسرا اس کا حق کیا ہے, التلاوت بہ, قرآن کی تلاوت کی جائے, اس کی ہم ڈیلی تلاوت کا اہتمام کریں. تیسرا اس کا حق کیا ہے, الفہم بہ, قرآن کو کیا ہے, سمجھنا. یہ سمجھنا یہ کیسے ہوگا, جب تک ہم اس کے ترجمے سے واقفیت حاصل نہیں کریں گے ہمیں نہیں پتہ قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. اور چوتھا قرآن کا حق کیا ہے, چوتھا قرآن کا حق یہ ہے کہ العمل بہ, سمجھ پر اس پر عمل بھی کرنا ہے. قرآن نے ہمیں جو جو حکم دیا ہے, جو جو پیغام دیا ہے, ہم نے اس کو سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اور 5واں قرآن کا حق ہر کلمہ پڑھنے والے کے ذمہ کیا ہے, التبلیغ بہ, کہ قرآن کی تبلیغ کرنی, آگے پہنچا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے بلغوا عنی ولو آیہ, ایک آیت بھی ہو مجھ سے پہنچی تم تک, اس کو آگے پہنچا دو. ٹھیک ہے, آگے پہنچانا ہے ہم نے, تو اس کو ہم نے سیکھنا ہے اور آگے بھی پہنچانا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.